آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف سدھارتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. اگر مومن بندہ ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، وہ فرشتے کا چہرہ نہایت ہی روشن رہا کرتا ہے، خوبصورت سا چہرہ گویا کہ سورج ہے، اور ان کے پاس جنت کا لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ایسا ہی بنائے. جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور فرشتے ایک دو نہیں ہوتے. آپ اگر اپنے گھر والوں کے نزدیک محبوب ہیں تو یہ بتائیے ایئرپورٹ پر ہے یا اسٹیشن پر ہے، آپ کو ایک آدمی کوئی لینے آتا ہے کہ کوئی نہیں لینے آتا؟ جی، کہ جتنے لوگ گھر کے 2 4 6 ہے نا رشتے دار آتے ہیں نا، اور جو جتنا ہی عظیم ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کو اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر ملیں گے. تو اب مومن بندے کی روح ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، چہرہ بالکل روشن ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ جنت کا کفن ہے اور جنت کی خوشبو ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک صف باندھ کر کے بیٹھ جایا کرتے. جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آخر میں ملک الموت تشریف لے آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ اور مطمئن روح، اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کی طرف آ جا. نکل آؤ، اللہ کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی بخشیں تیرا استقبال کر رہی ہیں، تو آ جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ جانتے ہیں نا، وہ چمڑے کا جو برتن ہوا جسے پانی رکھتے تھے، مشک ہمارے ہاں بولتے ہیں نا، رہتے تھے، اور اس سے پانی کتنی آسانی سے گرتا ہے نا، آسانی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نکلتی ہے وہ روح گویا کی مشکیزے سے پانی ٹپک رہا ہے. جب روح نکل آتی ہے تو ملک الموت اسے بڑے احترام سے لیتے ہیں، بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ روح باہر آتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنے فرشتے ہیں اور آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس روح کے اوپر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ اس روح کو خیر سے رکھ. اور اس کے استقبال کے لیے تمام آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر جو فرشتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک روح کو ہمارے پاس سے گزار، اے اللہ اس پاک روح کو ہمارے پاس سے گزار دے. جیسے ہی ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دوسرے فرشتے جلدی سے اس روح کو اپنے پاس لے کر کے اس کفن میں کیا کرتے ہیں؟ جنت میں لائے ہوئے کفن میں رکھ لیتے ہیں اور اسی خوشبو کے اندر رکھ لیتے ہیں پلک جھپکنے تک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے جلدی سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح سے دنیا کی بہترین مشکی کی خوشبو نکلتی ہے. پھر جب فرشتے لے کر اسے اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ اتنی پیاری روح کس کی ہے جس سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، خوشبو کے لبکے نکل رہے ہیں، یہ کس کی روح ہے؟ تو دنیا میں جتنے بہترین نام اس کا لیا جاتا تھا، فلاں صاحب، فلاں بزرگ، ان کے بہترین نام سے جو پکارا جاتا تھا وہ نام لے کر فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے. اب جب اس آسمان تک پہنچے تو اس آسمان کے جتنا مقرب اور فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں. دوسرے آسمان پر بھی فرشتہ جو ہو، دروازے پر جو فرشتہ رہتا ہے وہ پوچھتا ہے کس کی روح ہے، اتنی پاکیزہ روح، اتنی خوشبو نکل رہی، کس کی روح ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں صاحب کی روح ہے. اور اب
نیچے والے فرشتے وہیں پر رک جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر فرشتے کو اللہ نے حد بندی کر دی کہ اس سے اوپر تم نہیں جا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، یہ میرا بندہ ہے، اس میرے بندے کا نام کہاں لکھ دو؟ اب علیین میں لکھ دو، ان نیک لوگوں کے دفتر میں، اس نیک لوگوں کے ساتھ یہ نام لکھ دو جن کا نام ایک مبارک پیارے دفتر کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، جو نیک لوگ ہیں ان کی روح کہاں لکھی جاتی ہے؟ علیین میں ہے۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی پاکیزہ روح کو وہاں پر لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی روح کو واپس کر دو زمین کی طرف۔ نام کہاں لکھ دیا گیا؟ علیین میں، اور روح کو زمین کی طرف واپس کر دی جائے، اور ان سے اس لیے کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے دوبارہ۔ اس لیے ہر انسان کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد؟ زمین ہی میں دفن ہوتا ہے، اور دوبارہ یہیں سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ابھی یہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں جن کا لہجہ سخت ہوتا ہے اور جن کا انداز بڑا ڈراؤنا ہوا کرتا ہے۔ جب بندے کے پاس آنا چاہتے ہیں تو بندے کی نماز ان کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں آ جایا کرتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں آ جاتی ہے، اور دوسرے نیک اعمال اس کے پیر کے پاس آتے ہیں۔ فرشتے اس ڈراؤنی شکل میں اور گرجنے کی انداز میں جب آنا چاہتے ہیں تو نماز کہتی بس رک جاؤ، دور ہی رکو۔ دائیں سے آنا چاہے روزہ کہتا ہے نہیں بھائی یہاں ہی رک جاؤ۔ زکوٰۃ کہتی ادھر سے رک جاؤ، آگے نہیں جانا ہے۔ پیر کے پاس سے دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں وہیں پر رک جاؤ، آگے ہمارا اہتمام یہ دنیا میں کرتا تھا، لہذا ہم آخرت میں قبر میں بھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی آدمی قبر میں آرام نہیں پائے گا، زکوٰۃ نہ دے کر کے، روزے کا اہتمام نہ کر کے کوئی آدمی، نیکیاں نہ کر کے کوئی آدمی قبر میں فرشتوں کی جھڑک سے بچے گا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آ کر کے جھنجھوڑتے ہیں اسے، یہ آخری آزمائش ہے جو بندے کو لاحق ہوتی، اس کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم ادھر سے آنا چاہے گھبرایا نہیں، ادھر سے نہیں گھبرایا، پکڑنا چاہے گھبرایا نہیں، تب بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کیا کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ ایک شخص تمہارے طرف نبی بنا کے بھیجا کہ اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے رب نے ایک کتاب نازل کی تھی، ہمارے رب نے، وہ کون سی کتاب ہے؟ کتنا پڑھتے ہیں روزانہ قرآن؟ ذرا سوچیں آپ، کتنا پڑھتے ہیں؟ جی قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نا جی، تو پڑھیے کتاب کو، یہ اس کتاب کو کم سے کم روزانہ کچھ نہ کچھ تو پڑھیے کہ نہیں پڑھیے؟ 2 ہی صفحہ 3 ہی صفحہ ہو، پڑھیے تو نہیں کم سے کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آخر تمہیں کیسے معلوم
کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتا ہے کہ اللہ نے ہماری طرف نبی پر ایک کتاب نازل کی تھی، ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے، اس لیے آج ہمیں یہ توفیق مل جا رہی ہے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یہ اللہ تعالی ان صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہے، لہذا اس کا ٹھکانہ جہاں جنت بنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اور اس کے لیے جنت کا لباس بھیجو، اور جنت کا لباس اسے پہنا دو۔ چنانچہ اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی رہتی، اتنے کشادہ اس کی قبر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کی اس کے پاس خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو جلدی کرو، جلدی کرو، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ اس لیے کہ وہ دیکھے گا جب قبر میں ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو جنت کی نعمتیں ہمیں، اور جب دیکھے گا جنت اتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، اس سے جو ہوا آ رہی وہ ہوا اتنی پیاری ہے، اس سے جو خوشبو آ رہی اتنی عمدہ ہے، تو جنت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ، لیکن فرشتے اس سے کہیں گے کہ نہیں نہیں، تمہیں سونے کا وقت ہے ابھی۔